باب الحوائج، یعنی وہ جگہ جہاں پہ انسان کی ہر حاجت۔ اچھا، اب یہ لفظ باب الحوائج کو لوگوں نے صحیح نہیں سمجھا، اس لیے آج کل باب الحوائج کی لسٹ لوگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ باب الحوائج اس پرسنالٹی کا نام ہے جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نہیں، دعائیں تو چہاردہ معصومین میں سے ہر ایک کے وسیلے سے قبول ہوتی ہیں، بلکہ چہاردہ معصومین کے جو اصحاب ہیں بلکہ غلام اور کنیز ہیں۔ باب الحوائج نام ہے اس پرسنالٹی کا کہ جن کے روضے کو، جن کی قبر کو دعا کے ایکسیپٹنس کے اعتبار سے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اچھا، اب یہ جتنے ٹائٹل آتے ہیں اس میں رسول خدا اور امام علی وہ تو ایگزمپٹڈ ہے، وہ تو سارے ٹائٹل ان کے لیے ہیں، لیکن اس کے بعد تو باب الحوائج یہ 7ویں امام کا ٹائٹل ہے یا حضرت عباس کا؟ یقیناً جناب علی اصغر کے حوالے سے بھی دعائیں قبول ہیں، لیکن جو باب الحوائج کی ایکچول ڈیفینیشن ہے اس کے اعتبار سے وہ اس میں شامل نہیں ہیں، یا بلد شہر میں جس امام زادے کی قبر ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس سب کے وسیلے سے دعائیں قبول ہے، لیکن باب الحوائج تو باب الحوائج چہاردہ معصومین میں، چلے شارٹ کر دوں، چہاردہ معصومین میں یہ ٹائٹل ہمارے 7ویں امام کا ہے۔ چنانچہ میں نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور حاجتیں پوری کرانے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیثوں میں تو بہت ڈیٹیل سے یہ بات آئی ہے، لیکن اس آیے قرآنی میں بھی قرآن بات بہت شارٹ کرتا ہے، ٹو دا پوائنٹ، اور اس میں بھی کچھ چیزوں کو واضح نہیں کرتا جان بوجھ کر، تاکہ لوگ پھر اس کی ایکسپلینیشن کے لیے یا وضاحت کے لیے معصوم کے محتاج بنے۔ لیکن یہاں پر قرآن نے قبولیت دعا یا ایکسیپٹنس آف دعا کا اہم ترین رول بتا دیا۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو روزے کی آیتوں کے بالکل بیچ میں آئی ہے۔ جو روزے کی آیتیں ہیں جو آپ اگلے مہینے سے سننا شروع کریں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہ 4-5 آیتیں اس کے بیچ میں، کیونکہ دعا کے حوالے سے اہم ترین مہینہ رمضان کا مہینہ، لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور دعا بھی سب سے زیادہ اسی مہینے میں مانگی جاتی ہے، ہر افطار کے وقت اور شب قدر۔ لیکن ایکچولی رجب کے مہینے سے دعائیں شروع ہو گئی۔ اب یہ رجب کا مہینہ چل رہا، پھر شعبان میں وہ رات آ رہی ہے جو آفٹر شب قدر، سال کی سب سے اہم رات ہے 15 شعبان، اور پھر پرسنالٹی بھی 7th امام، اس لیے مہینے کی وجہ سے بھی اور امام کی شہادت کی مجلس ہونے کی وجہ سے بھی میں نے اس آیت کو مجلس کا عنوان قرار دیا یا ٹاپک۔ آیت میں بہت ڈیٹیل ہے، اگر کبھی آپ کو موقع ملے انٹرنیٹ پہ جائیے تو علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی ایک شام غریبہ دعا کے نام سے وہ اسی آیت پر ہے، اور پھر کیونکہ امام معصوم نے اس آیت کو کئی طرح سے ایکسپلین کیا ہے، میں تو صرف اس کے ایک لفظ کی وجہ سے آج کی اس مجلس میں اس کو تلاوت کر رہا ہوں۔ آیت کا ترجمہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ اچھا، امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس آیت پر پہلے تو اس اینگل سے غور کرو کہ اللہ کتنے پیار بھرے انداز میں اپنے بندوں سے خطاب کر رہا۔ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اور یہ جملہ بھی امام معصوم کا ابھی سے بتا دوں کیونکہ میں اس آیت کی تفسیر میں آج نہیں جا رہا ہوں، کبھی موقع ملا اور کسی رمضان میں آپ کی خدمت کا اللہ نے مجھے چانس دیا تو شاید زیادہ تفصیل آئے۔ امام نے کہا اس میں غور کرنا کہ 7 جگہ اللہ نے، کیا کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں، عربی میں تو ضمیر کہتے ہیں، پروناؤن، لفظ میں استعمال کیا ہے، لفظ تم استعمال کیا، 7 جگہ چھوٹی سی آیت میں۔ اذا سألک عبادی، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا، فإنی قریب، میں اس کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والا جیسے ہی دعا کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، اجیب ہو، میری طرف سے رپلائی جاتا، میں اس کے بہت قریب ہوں اس لیے فوراً رپلائی جاتا ہے۔ جو آپ کسی کو کال کریں جتنا وہ آپ کے قریب ہوگا اتنے جلدی وہ آپ کو جواب دے گا۔
فَإِنِّي قریب، مجھ سے زیادہ تو تمہارے کلوز کوئی ہے ہی نہیں. اجیب دعوت الداع، ادھر تم نے دعا کی، ادھر میں نے تمہیں جواب دیا. اب اسی میں اتنے سارے اچھے اچھے نقطے اور پوائنٹ ہیں تفسیر کے، لیکن اس کو چھوڑی. یہ تو خدا نے کہا کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں. یہیں پر ہمارے انہی 7 امام کی آج میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی میرے پاس ٹائم ہے، جو جو حدیثیں آئیں، جہاں جہاں میرے لیے پاسبل ہے، وہ 7ویں امام ہی کی حدیثیں ہوں. تو اسی آیت کی تفسیر میں ہمارے پاس 7ویں امام کی ایک حدیث بھی ہے کہ راوی نے پوچھا تھا کہ مولا اللہ سے دعا آہستہ کی جائے کہ بآواز بلند؟ تو صرف چند موقع ہیں اسلام میں جہاں کہا گیا بآواز بلند دعا مانگو. 7 امام نے کہا کہ آہستہ سے بھی دعا مانگ سکتے اور مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے میں انی قریب، میں تمہارے قریب. جب آپ کے بہت کوئی قریب ہو اور آپ اس سے چیخ کے بات کریں تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا بھائی میں تمہارے قریب ہوں، بہرا نہیں ہوں، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں. تو 7ویں امام کی حدیث ہے، اور حدیث میں پھر کچھ اور باتیں بھی ہیں، لیکن وہ اس وقت کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں. ابھی تو میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں صرف ایک لفظ کے لیے. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ آج کل کا زمانہ ایسا کہ ہر آدمی پرابلم، ٹینشن، ڈپریشن، بیماریاں، سلیپنگ پل، ٹرینکولائزر، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے. وہ سائیکٹرسٹ نام کی چیز جو آج سے شاید 50 سال پہلے ہمارے یہاں تصور نہیں تھا، آج شاید سب سے زیادہ پاپولر وہی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ امریکہ میں کووڈ سے پہلے کا ایک ریسیشن آیا تھا اور میں فلوریڈا میں مجلس پڑھنے گیا تھا، تو اس وقت وہ والا اکنامک ریسیشن تھا جہاں لوگ اپنا گھر خالی چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. گھر کی ویلیو تو زیرو ہو گئی تھی، جب انٹرسٹ ریٹ بھی زیرو تھا، گاڑیاں چھوڑ چھوڑ کے لوگ بھاگ رہے تھے. تو ایک سائیکٹرسٹ مجھے ملے، بہت پرانے میرے ان کے والد سے تعلقات ہیں. میں نے کہا کہ آج کل تو لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں، آپ تو خالی بیٹھے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں تو ہماری طرح کا تو میڈیکل انشورنس، میڈیکل سسٹم نہیں ہے، بلکہ شاید یہاں بھی کور نہ ہو، مجھے نہیں معلوم. کہنے کہ مولانا آج کل تو ہمارا بزنس اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں. ہر آدمی غریب سے لے کے ملینر تک، وہ جو اس وقت پرابلم چل رہے تھے، یہ بات ہے تقریباً جسے اکنامک کرنچ کہتے ہیں 2010 کی شاید. تو اب تو زمانہ اور خراب ہو چکا، ہر جگہ کے پرابلم، ہر آدمی مصیبت و پریشانی میں. اس وقت ہمارا سہارا صرف اللہ کی ذات، دعا کے ذریعے سے. تو اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ اب قرآن کہہ رہا ہے میں تمہاری دعا سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. خالی یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور ریزن بھی بتائے کہ میں اتنے تمہارے قریب ہوں، اجیب و فوراً جواب دیتا ہوں. لیکن اب اس کے بعد ایک سوال آتا، اور یہ لوگوں نے 7 امام کے حوالے سے بھی کبھی کہا، کربلا کے حوالے سے بھی کہا کہ مولانا ہم نے دعائیں مانگی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ ایک الگ، بالکل ایک الگ سبجیکٹ ہے جس پہ پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے. اور میں نے اشرا تو نہیں پڑھا ہے، خمسہ پڑھا. خمسہ کہتے ہیں 5 مجالس کو. تو لیکن قرآن یہاں پہ ایک بہت اہم بات بتا رہا، اور سب سے پہلی چیز تو قرآن ہے، اس کے بعد باقی چیزیں بعد میں آتی. اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہاری دعا پہ جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ جب میں تمہیں پکاروں تو تم مجھے جواب دو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لاؤ. ایمان کا مطلب ہے یہاں پہ ٹوٹل یعنی کمپلیٹ فیتھ نہیں، یقین کہ یہ اللہ سے ہم نے مانگ لیا، ہماری بات وہاں پہنچ گئی ہے، یقیناً قبول ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہی کہا کہ میں تمہاری آواز پہ تو جواب دیتا ہوں اور تمہارے پرابلم کو سالو کرتا ہوں. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور تمہاری پریشانی دور کرتا ہوں. مگر میں بھی تو تمہیں پکارتا ہوں نا، تم بھی تو میری آواز پہ لبیک کہو نا، تم بھی تو مجھے جواب دو نا. اب یہ جتنے بھی الفاظ قرآن میں آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ ہمیں پکار رہا. روزہ رکھو، اللہ ہمیں پکار رہا. حج کرو، اللہ ہمیں پکار رہا. حجاب کرو، اللہ ہمیں پکار رہا. مال حرام نہ کھاؤ، اللہ ہمیں پکار رہا. شراب گناہ ہے، اللہ. تو قرآن یہاں دعا کی ایک اہم ترین شرط بتا رہا، اور وہ یہ ہے کہ تم پکارتے ہو تو میں جواب دیتا ہوں، لیکن جب میں پکارتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اگر تمہیں اپنی دعائیں قبول کروانا ہے تو تمہیں بھی میرے پکار کا، میری کال کا جواب دینا پڑے گا. اور یہاں رک کر یہ جملہ حدیث میں بھی آیا ہے، تشریح کا وقت نہیں ہے. امام نے فرمایا انسان کے بہت سارے پرابلم دور ہو جاتے ہیں بغیر کسی دعا کے، اس کی نیکی کے ذریعے سے.
یہ جو نیکی ہم کرتے ہیں، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہم مثلا والدین کا احترام کرتے ہیں، یہ جو ہم رشتہ دار کا حق ادا کرتے ہیں، امام کہتے ہیں اس کے ذریعے اپنی حاجتیں پوری کرواؤ. خالی ضرورت نہیں ہے کہ جوشن کبیر کی شکل میں 40 منٹ کی دعا مانگو تبھی تمہاری دعا قبول ہوگی. اور اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ موقع آئے گناہ کا تم اس گناہ کو چھوڑ دو، وہ گناہ چھوڑو گے اور تمہاری دعا قبول ہوگی. بہت ہی ایک ڈیٹیل روایت ہے، میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ آج مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. عموماً رجب مولا کی ولادت کی محفل اور شعبان آقا حسین کی ولادت کی محفل، میں اس موضوع پہ بات کرتا ہوں جو اب میں کہہ رہا ہوں. کیا جب مولا کی ولادت ہوئی تو مولا نے قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی. وہ آیتیں کبھی پڑھ لیجئے، اتنا کمپلیٹ میسیج ہے علی کی جانب سے. اور آقا حسین کی ولادت نہیں، جب آقا حسین کی شہادت ہوئی تو آقا حسین نے کچھ آیتوں کی تلاوت کی جو اب تو نوحوں میں بھی آ گیا ہے، تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ آقا کے کٹے سر نے سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت کی تھی. لیکن کیا پورا سورہ کہف پڑھا؟ نہیں، 5 آیتیں. 5ویں آیت یہ تھی جس کی میں نے ابھی تلاوت کی. ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا وہ جو اصحاب کہف ہیں، وہ غار والے اور رقیم والے، یہ ہماری کوئی بہت عجیب آیت ہے؟ اچھا اب اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں. قرآن نے 2 چیزوں ہمارے سامنے رکھا کہ وہ غار والے، ان کا واقعہ دیکھو کتنا بڑا میریکل، لیکن آقا حسین کے کٹے سر کی تلاوت اس سے بڑا میریکل. تو وہ آقا کا کٹا سر یہی بتا رہا. والرقیم، اور رقیم والے. رقیم کون ہے؟ رقیم وہ 3 نوجوان ہیں. میں تو ایک زمانے میں یہ روایت بہت پڑھ چکا ہوں اور I'm pretty sure کہ آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا، لیکن آج کی مجلس کا جو سبجیکٹ ہے اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے. رقیم غار والے، وہ نوجوان اصحاب کہف کہلاتے ہیں، اور وہ 3 نوجوان وہ بھی غار والے ہیں، وہ اصحاب رقیم کہلاتے ہیں. کون؟ جو ایک غار میں پھنس گئے. بارش ہو رہی تھی، غار میں گئے تھے. کیو، بہت بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے گرا اور ان کا کیو اس طرح سے سیل ہو گیا جیسے کسی آدمی کو زندہ قبر میں دفن کر دیں. اور اب موت یقینی. اچھا مرنے کے بھی 2 طریقے، ایک یہ کہ اچانک موت آ جائے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی سسک کے مرے، جو قبر میں زندہ آدمی مرتا. پہلے تو یہ واقعات بہت ہوتے تھے جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن آج بھی یہ واقعات ہوتے ہیں. ابھی میں لاسٹ منتھ پڑھ رہا تھا، امریکہ کی وہ بڑھیا جو غسل کفن دے کے اس کو قبرستان لے گئے، قبر میں اتارنے لگے، وہ ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی. خیر، تو یہ سارے فضول باتوں کا وقت نہیں ہے. اب ان کو ایک حدیث یاد آ گئی کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ جب کسی بڑے پرابلم میں پھنس جاؤ تو ایسی کوئی نیکی جو تم نے صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے کی، ذرا بھی اس میں کسی کو دکھانے کا جذبہ نہ ہو، اس کے ذریعے سے دعا مانگو. یہ دعا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ لمبی لمبی دعاؤں کے بدلے میں بعض اوقات چھوٹی سی نیکی آپ کی سب سے بڑی دعا بنتی. تینوں نے اپنی ایک ایک نیکی بیان کی، اور ہر آدمی جب نیکی بیان کرتا، 2 رکعت نماز پھر نیکی، تھوڑا سا پتھر ہٹ جاتا. مگر ابھی اتنا راستہ نہیں ہے کہ آدمی باہر نکلے. دوسرے نے نیکی بیان کی، پتھر اور ہٹ گیا، مگر ابھی بھی اتنا راستہ نہیں ہے کہ آدمی باہر نکلے. اور تیسرے نے نیکی بیان کی تو اتنا راستہ بن گیا کہ آرام سے یہ آدمی تینوں ایک ایک کر کے باہر آ. اب مثلا تیسری نیکی، کہا میرے گھر میں رنگ کرنے کی ضرورت تھی، پینٹ کرنا تھا. پینٹر کو بلایا، اس سے کہا گھر میں پینٹ کرو، اس نے پینٹ کر دیا. کچھ اس کے اندر ہمارے ہندوستان میں ایک بہت مشہور شیخ چلی گزرے ہیں، ان کی کہانی کا ذرا مزہ آتا ہے، لیکن یہ حدیث ہے جو آپ کو سورہ کہف کی 5ویں آیت کی تفسیر میں ملے گی. پینٹ کر دیا اس نے، جانے لگا میری اجرت، میں نے اس کو اجرت دے دی 1 دینار، جو زمانے میں ایک تقریباً ہر پینٹر یہی مانگتا تھا.
اس نے کہا نہیں، میری اجرت 1 دینار نہیں ہے، میں تو 2 دینار چارج کرتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ میرا کام بہترین ہوتا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو میرے چارجز بھی زیادہ ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، تمہیں پہلے کہنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ جیسے مشہور ہے نا کہ لکھنؤ کے 2 آدمی اگر ریل پہ جائیں تو پہلے آپ میں ریل چھوٹ جاتی ہے، یہاں کہہ رہا ہے پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے تھے میرے چارج کیا، پوری مارکیٹ جانتی۔ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، میں تو دیکھتا ہوں ہر پینٹر کا ایک فکس چارج ہے 1 دینار۔ کہا کہ نہیں، اب غصہ جب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ پینٹر نے کہا اچھا آپ میرا حق نہیں دے رہے، مجھے نہیں چاہیے، رکھیے اپنے پاس اپنا دینار، یہ کہہ کے چلا گیا۔ چند دن گزرے، چند ہفتے گزرے، چند مہینے گزرے، ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج میرے گھر میں بہت پرابلم ہے، کئی دنوں سے، کیونکہ اس وقت بارشیں ہو رہی تھی، کوئی کام نہیں آیا میرے پاس رنگ کرنے کا، بارشوں میں رنگ نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں، اور میرے گھر میں اس وقت فاقے ہیں، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، لائیے وہی 1 دینار دے دیجئے، میں اس پر راضی۔ اس نے اپنا 1 دینار مانگا۔ اچھا یاد رکھیے کہ یہ سارے پرانے واقعات ہیں جس کو آج کل کے زمانے سے نہیں سمجھیے گا۔ کرنسی نوٹ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، دینار سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تھے، دینار میں فرق ہوتا تھا۔ لائیے وہی 1 دینار دیجئے، میں راضی۔ میں نے کہا 1 دینار؟ یہ تم دیکھ رہے ہو میرے غلام 10-15 گھوم رہے، کہاں؟ ہاں، کہا یہ تمہارے۔ یہ کنیزیں دیکھ رہے ہیں جو گھر میں کام کر رہی ہیں، کہا کہ ہاں یہ تمہاری۔ یہ کھیت دیکھ رہے ہو نا جس میں فصلیں ہیں، یہ تمہاری۔ یہ جانور دیکھ رہے ہو نا، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بھینس، یہ تمہاری۔ اس نے کہا شاید آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، تم تو چلے گئے غصے میں، وہ 1 دینار میرے پاس پڑا تھا۔ اب دیکھیں وہی شیخ چلی کی کہانی جس کا نہ وقت ہے نہ ضرورت۔ اتنے میں وہاں سے کوئی آدمی گزرا، مثلا وہ بکری کا بچہ بیچ رہا تھا، کتنے کا 1 دینار، میں نے خرید لی۔ وہ بکری تھی، پریگننٹ تھی، اس کا بچہ ہوا، پھر بچے سے بچے ہوئے، تو پھر اتنے ہو گئے، مجھے تو ضرورت تھی نہیں۔ میں نے اس سے گائے خریدی تو گائے سے پھر گائے ہوئی تو میں نے اونٹ خریدے تو اونٹ اتنے ہو گئے کہ میں نے کھیت خریدے، کھیت اتنے ہو گئے کہ میں نے کنیزیں خریدی، کنیزیں اتنی ہو گئی کہ غلام خرید۔ یہ سب تمہارے 1 دینار سے، اور میں نے خود کچھ نہیں کیا، میں تو بیٹھا رہا صرف بکری بیچنے والے کو جو وہ حاملہ بکری بیچ کے گیا 1 دینار اٹھا کے دیا، وہ تمہارا تھا، یہ سب تمہارا، یہ لے جاؤ۔ خدا بندہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس ایک پینٹر کو اگر میں 1 دینار کے بدلے میں 5 دینار دیتا، وہ میرے بچوں کو دعائیں دیتا ہوا جاتا، اتنا خوش ہو کے جاتا، لیکن صرف تیری وجہ سے، کہ تو دیکھ رہا کہ سارا اس کی وجہ سے، اس لیے میں نے دیا۔ یہ نیکی میں نے صرف تیرے لیے کی، ادھر اس نے کہا اور ادھر غار کے منہ پر سے وہ پتھر ہٹا اور تینوں کو یقینی موت سے نجات ملی، امام معصوم کا فرمان۔ کتنی ایسی نیکیاں جن کے ایفیکٹ دعاؤں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں دعاؤں کی اہمیت کم نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں جو آج کل یہ مسئلہ ہے نا کہ شرابی ہے تو وہ آ کے 2 دعائیں پڑھ کے سمجھتا ہے کہ ساری حاجتیں پوری، زانی ہے تو وہ آ کے 1 دعا پڑھ کے سمجھتا ہے کہ ساری حاجتیں پوری، دوسروں کا حق مارنے والا وہ آ کے 1 رات اعمال میں بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے کہ ساری حاجتیں پوری۔ اب وہ جملہ جو حدیث کا میں پڑھتے پڑھتے رک گیا، سن لیجیے۔ امام فرماتے بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو تمہارے منہ سے نکل کے آسمان کی جانب جانا چاہتی، لیکن جیسے پرندے کے پر پہ اگر آپ کنکر باندھے وہ اڑ نہیں پائے گا، طاقت ہے، پر ہیں، لیکن چونکہ وہ کنکر جب تک بندھا ہوا ہے وہ اڑ نہیں پائے گا۔ تمہارا کوئی گناہ دعا کو روک لیتا، جیسے کوئی آدمی اچھلنا چاہے، آپ اس کی ٹانگیں پکڑ لیں، وہ نہیں اچھل پائے گا۔ اور یہی وہ میسج ہے دعاؤں کے حوالے سے جو معصومین کے روضے اور حرم کے لیے بھی آتا ہے اور باب الحوائج کے لیے بھی آتا ہے۔ اب آپ 3-4 واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، جلدی جلدی آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ رجب کا مہینہ اعمال کا مہینہ، عمل ام داؤد سے آپ فارغ ہوئے ہیں، گرچہ وہ اتنے امپورٹنٹ اعمال نہیں ہیں جتنے آج کل مشہور ہو گئے۔ اور لیلۃ الرغائب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی کہ کنٹروورسی ہے، کیونکہ لیلۃ الرغائب کی کوئی روایت شیعہ نہیں ہے، ایک ہی حدیث ہے، وہ اہل سنت کی ہے۔ ہمارے مراجع نے اجازت دی ہے کہ آپ اچھی چیزیں اس لیے آپ وہ اعمال کر سکتے ہیں، لیکن آج کی رات کے اعمال، پھر 15 شعبان ہے، پھر شب قدر ہے، پھر رمضان کا افطار۔ تو یہ ذہن میں رکھنا
کہ یہ جتنی دعائیں اور حاجتیں ہیں، خاص طور پر باب الحوائج نے ان کی قبولیت کی ایک شرط بتائی. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ شرط پوری نہ کریں، تب بھی ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری حاجت بارگاہ الہی تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہم سے ان کا ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتا ہے. ساتویں امام کے حوالے سے ایک مشہور ترین واقعہ آج کل بن گیا ہے، کیونکہ لوگ کثرت سے زیارت پہ جانے لگے. آج کل زیارت پہ لوگ بہت جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب آج سے 40 سال پہلے میں نے بڑا امامباڑہ کھارزر میں یہ واقعہ پڑھا تھا تو اکثر لوگوں کے لیے بالکل نیا تھا. میں امام کے حالات بتانا چاہ رہا ہوں، اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن 40 سال پہلے یہ واقعہ بالکل نیا. بلکہ مشہد میں خواجہ مسافر خانہ تھا، اس وقت اس کے انچارج ولی بھائی تھے. جب میں زیارت پہ گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے کون سا واقعہ پڑھ دیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں اتنے سال سے یہاں پر ہوں، اس سے پہلے بھی کراچی سے زائرین آتے تھے، زیارت کی اور چلے گئے. اب تو جو آتا ہے پرچے میں یہ لکھ کے لاتا ہے کہ یہ زیارت ہمیں کرنا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور بتائیے. یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، 40 بھی نہیں، 45 ایئرس. لیکن آج بچے کو معلوم. شتیتا بہت ہی مشہور واقعہ ہے جناب شتیتا، اور براہ راست اس کا تعلق ہمارے 7th امام. شتیتا کا واقعہ براہ راست 7th امام. یعنی اگر اب تک کی مجلس میں آپ کو یہ لگا ہو کہ شہادت کی مجلس ہو رہی ہے، 7ویں امام کا کوئی ذکر نہیں ہوا، تو 7ویں امام کے باب الحوائج لقب کو سمجھا رہا تھا. بھائی یہ براہ راست موضوع پہ بات. شتیتا وہ مومنہ کہ جس نے اپنے مال میں سے امام کا حق امام تک پہنچوایا. اور بہت لمبا واقعہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بہت سارے میسیجز اس واقعے میں. اگر موقع ملا تو شاید میں 15 شعبان کی جو محفل یہاں پڑھوں اس میں ذرا اس کا تذکرہ کروں، کیونکہ اس واقعے کے اندر ایک اہم میسیج یہ بھی، کیسے اپنے امام کو پہچانو. ہاؤ ٹو ریکوگنائز یور امام. دیکھیں آج ہمارے لیے پہلے 11 امام پہچاننا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ گزر چکے. 12واں جب ظاہر ہوگا تو یہ بہت بڑا ہمارا امتحان ہوگا. ہم کیسے پہچانے کہ واقعی یہ سچے امام ہے کہ نہیں. لیکن شتیتا کے واقعے میں اس کے لیے ہنٹ ہے یا کلو ہے، وہ اگر موقع ملا، وہ وعدہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ پتہ نہیں کتنا ٹائم مجھے اس دن ملے، لیکن فی الحال بات کر رہا ہوں کہ سیرت معصومین 7ویں امام کی امامت سب سے مشکل امامت. چھٹے امام بعض حالات کی بنا، جیسے آج ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اس سے کہ بیٹا اماموں کے نام بتاؤ، فر بتا دے. بڑے بڑے اصحاب امام پلر آف دی شیعت کہلاتے، ان تک کو یہ نہیں پتا تھا کہ چھٹے کے بعد 7واں کون امام. چند لوگوں کو امام نے بتایا، بہت ہی کم لوگ، بہت ہی لمٹ. بڑے بڑے شیعہ امام کے چھٹے امام کے شاگرد. شتیتا کے واقعے میں یہی تو ہے نا کہ یہ آدمی، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں. نیشا پور سے وہاں کے شیعوں کے مسائل کو لے کے خدمت امام میں گیا، اور ساتھ ساتھ جو ان کے واجبات تھے، خمس وغیرہ. جب وہ ساری تیاری کر چکا، آخر میں شتیتا آئی. 30,000 دینار. دینار کہتے ہیں گولڈ کا بنا ہوا سکہ. دینار اس کو نہیں کہتے کہ نوٹ پہ لکھا ہو کہ اتنے اس رقم کے برابر سونا اسٹیٹ بینک میں رکھا ہے، نہیں، اس پہ اتنا سونا ہوتا. دینار مینز 50,000 درہم. درہم مینز چاندی کا بنا ہوا سکہ. ابھی بھی پاکستانی اخبارات میں ایک بحث چلی تھی نا، 500 درہم شہزادی کا مہر تھا، تو ہمارے ہاں وہ سمجھتے ہیں 32 روپے اور 8 آنے. آج کل کے حساب سے 4 لاکھ مہر بنتا ہے. خیر اب میں ذرا غلط موضوع پہ موضوع صحیح تھا، ٹائم صحیح نہیں ہے. تو درہم، اس میں چاندی 40-30,000 دینار، 50,000 درہم اور بہت ساری رقم. آخر میں شتیتا نے آ کے اپنا ایک دینار دیا. دینار بھی نہیں، درہم. دینار گولڈ ہے، درہم سلور ہے. راوی گھبرا گیا کہ میں مولا کی خدمت میں یہ کیا پیش کروں اتنے ساری رقم کے سامنے کا یہ حق. لیکن یہ ابھی مدینے نہیں پہنچا تھا، امانت لے کے جا رہا ہے. امانت راستے میں ہے کوفے میں کہ خبر آ گئی کہ چھٹے امام شہید ہو گئے، اور اب پتہ نہیں چل پا رہا 7ویں کون ہے. ابو حمزہ صومالی جیسے عظیم صحابی، میں نے پچھلے سال بھی ان کے بارے میں ایک جملہ کہا، اور اس سے پچھلے سال بھی کہا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں. امام معصوم نے کہا جو سلمان فارسی کا اسٹیٹس رسول خدا کے پاس ہے، وہ ابو حمزہ صومالی کا اسٹیٹس ہمارے پاس. سلمان منا اہل البیت رسول نے کہا نا، اور ابو حمزہ صومالی کو منا چھٹے امام نے کہا کہ اس کا وہی اسٹیٹس ہے.
ابھی رمضان میں آپ دعائے ابو حمزہ صومالی شب قدر میں پڑھیں گے کیونکہ ہماری اتنی ہی کیپیسٹی، ورنہ دعاؤں سے شوق رکھنے والے پورے مہینے روز ہر رات کو فجر کے وقت پڑھتے ہیں دعائے ابو حمزہ. تو ابو حمزہ صومالی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ چھٹے کے بعد ساتواں کون، جو خاص امام کے نائب تھے کوفے میں، لیکن پھر انہوں نے خاص طریقے سے پہچان لیا کہ ساتویں کون، اس سے کہا کہ یہ ہے ساتھ، یہ مدینے پہنچ، لیکن وہاں جا کے کنفیوز ہو گیا. ابو حمزہ صومالی تو دوسرے شہر میں بیٹھ کے بتا رہے ساتویں کون ہے، یہاں تو جس شیعہ سے ملو وہ کہتا ہے ساتویں امام عبداللہ افتح. عبداللہ افتح یہ کون ہے؟ یہ ساتویں امام کے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے ساتویں امام کی امامت کا انکار کر کے کہا کہ میں امام، کیونکہ میں ایج میں بڑا ہوں، میری ایج زیادہ، اس لیے امام تو میں ہوں. یہ کہاں سے آ گیا امامت کا دعویٰ کرنے والا؟ اتنی ٹینشن ہو گئی خاندان میں. ایک جملہ کہہ دوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ برا مان جائیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے کتنے جملے ایسے ہیں جس پہ لوگ برا نہیں مانتے، اس پہ بھی مان جائیں. چھٹے امام کے ایک بیٹے عبداللہ جو ساتویں امام پہ تہمت لگا رہے اپنے چھوٹے بھائی پر جو وہ امام برحق ہے. ہمارے ساتویں امام موسی کاظم کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. ساتویں امام کے والد کون ہے؟ چھٹے، کامن سینس کی بات ہے. والدہ کون ہے؟ حمیدہ بربریہ، جن کا تعلق اسپین سے، اندلس. اور یہ عبداللہ جو کہتے ہیں میں امام ہوں اور ساتویں کو کہتے ہیں جھوٹا ہے یہ، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کون ہے؟ وہ نجیب الطرفین سید. ہمارے یہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے آج کے بچے نہ سمجھیں کہ نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں، لیکن بڑے سمجھ جائیں گے. عبداللہ افتح جو جھوٹے امام بنے، امام کے بیٹے ہونے کے باوجود اپنے بھائی کی امامت کا انکار کیا، وہ نجیب الطرفین سید تھے. ان کی ماں بھی سیدانی ہے، باپ تو ہی چھٹے امام. ساتویں امام ہماری جو ٹرمینالوجی ہے اس کے اعتبار سے نعوذ باللہ نجیب الطرفین سید نہیں ہے، باپ ان کے امام معصوم ہیں، ماں ان کی اسپین سے آئی. بہت لمبے حالات ہیں ان کی ماں کے بھی، لیکن وہ نجیب الطرفین جھوٹا امام بنا اور اس نے ساتویں کے خلاف میجورٹی آف شیعوں کو اپنی طرف کر لیا. تو یہ تو گھبرا گئے. اب میں شتیتا کا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، کس کو نہیں معلوم. جب آپ جاتے ہیں ایران میں نیشا پور میں پورا واقعہ آپ کو سنایا جاتا ہے. اس کا خلاصہ کیا کہ امام معصوم نے پھر اس راوی کو بلوائے اپنے پاس ایک عجیب طریقے سے اور اپنی امامت کو ثابت کیا. وہی مشہور واقعہ کہ جو لوگوں نے مسئلے پوچھے تھے اور امام نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ سارے بند ہیں، سیل ہے تمہارے ہاتھ میں، اب اس کو کھول کے دیکھو، ہر مسئلے کا جواب اس کے نیچے لکھا ہوا ہے. تب اس کو یقین آیا. بہت اتنا سمپل واقعہ نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں. تب اسے یقین آیا اور اس نے ساری رقم امام کو دی. امام نے کچھ لوگوں کی رقم لی، آدھے سے زیادہ لوگوں کی واپس کر دی. بعد میں جب یہ اپنے شہر گیا پتا چلا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساتویں کو نہیں مانا تھا، ان کے بڑے بھائی کو مان لیا تھا. وہ بہت لمبا واقعہ. اس میں کہا امام نے کہ شتیتا کی رقم تو لے کے آؤ، اور اپنے غلام سے کہا کہ جو میرے گھر میں روز کھانا پکتا ہے نا یہ پیسے اس میں ملا دو. اتنا یہ پاکیزہ گفٹ میرے پاس آیا ہے کہ جو میرا کھانا ہے امام معصوم کا. اور کہا کہ دیکھو جب شتیتا مرے گی تو میں اس کے جنازے پر آؤں گا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ واقعہ مشہور ہے اور ٹائم بھی نہیں. اور جب شتیتا مری یہ واپس پہنچا، امام نے کہا اس سے کہہ دینا کہ تم 17 دن 16 دن میں مر جاؤ. شتیتا مر گئی. امام نے کہا میں اس کے جنازے پہ آؤں گا، لوگوں کو بتانا نہیں کہ میں کون ہوں، جب میں چلا جاؤں پھر بتانا. جنازے کی تیاری ہو رہی ہے. آپ کو یاد آ رہا ہوگا نیشا پور میں ہر عالم آپ کو یہ سنا رہا ہوتا کہ لوگوں نے دیکھا ایک مسافر اونٹ پہ سوار آ رہا تو آتے ہی رہتے ہیں، جب جنازہ رکھا ہو تو ہر آدمی آ جاتا، اس نے پہچان لیا. آخر میں دیکھا کہ جب شتیتا کی میت کو قبر میں اتارا تو آنے والے نے اپنی جیب سے ایک پیکٹ نکالا اور اس میں سے مٹی اس قبر میں ڈالی اور اس کے بعد واپس مڑا. تو لوگوں نے تو توجہ نہیں دی کہ ایک مسافر آیا ہے نماز پڑھ کے جا رہا. یہ اس کے پیچھے گہرا ہوئی روکا. کہا فرزند رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا یہ ایسی ہماری مخلص مومنات کہ میں نے اپنے دادا ابو عبداللہ حسین مظلوم کی خاک شفا اس کی قبر میں ڈالی ہے، جس کی برکت سے یہ ہر عذاب سے محفوظ رہے گی. اور سنو، یہ ہے وہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو 7-8 منٹ زحمت دی، بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ. میں نہیں چاہتا تھا کہ وقت جو ہے آپ کا میں ایسے واقعے میں استعمال کروں جس کی فی الحال ضرورت نہیں تھی، لیکن اب تو خیر. آخر میں امام نے کہا، کیا کہا؟ سنو، اننی لا بد
ہم لوگوں کے لیے، ہم اہل بیت کے لیے لازم ہے ایسے مومنین کے جنازے میں حاضر ہوں اور ہمارے شیعوں کو ایک پیغام پہنچا دو. شتیتا کی میت پر، قبر پر کھڑے ہو کر امام معصوم ایک میسج دے رہے ہیں. کون؟ جس کی شہادت کی وجہ سے آج آپ آئیں. پہلی بات تو یہ کہی جو اس مومنہ کی طرح ہمارا حق ادا کرتا ہو. اننی لا بد لنا، لا بد، لازم ہے، ضروری ہے، لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے جنازے پہ حاضر ہوں. اور ہمارے شیعوں سے کہہ دینا اتق اللہ فی انفسکم، تقوی اختیار کریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں. اب پھر ایک عجیب جملہ کہا، عجیب تو نہیں ہے کیونکہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ آ چکا اور نہج البلاغہ کے اس خطبے میں آیا جو بہت زیادہ آج کل پڑھا جاتا ہے، خطبہ نہیں، جو امام کا ایک لیٹر ہے اپنے گورنر عثمان ابن حنیف کے نام، جو پہنچ گئے تھے پیسے والے کی دعوت ولیمہ میں اور امام نے ڈانٹا کہ پیسے والے کیا پہنچ گئے، قریب کیا جاتے ہو کہ نہیں. اس میں یہ جملہ بالکل شروع میں. تو خیر ساتواں امام کہہ رہا ہے، شتیتا کی قبر پر کھڑے ہو کے کہہ رہا، راوی سے کہہ رہا ہر شیعہ کو ایک پیغام دو، پہلے بشارت دو کہ ہم اس کے جنازے پہ آئیں گے اگر وہ اس طرح سے ہمارا حق ادا کرے. اور اس کے بعد اس سے ایک جملہ کہو، احسن اعمالهم، نیک عمل اور واجبات یعنی نیکیاں کرتے رہیں. کیوں؟ تاکہ وہ ہماری مدد کریں. امام کہہ رہے ہماری مدد کریں، جو خود مشکل کشا عالم ہے، ساری دنیا جس سے مدد مانگتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کرو. یہی نہج البلاغہ میں مولا نے کہا آئینونی، میری مدد کرو. ساتواں امام آپ سے کہہ رہے میری مدد کرو. کس چیز میں مدد کرو؟ نیک اعمال میں میری مدد کرو. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے فک رقابہم من النار وخلاص انفسکم، ہم تمہیں عذاب خدا سے بچا سکیں اور جہنم سے نجات دلا سکیں. امام معصوم کو ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال نیک ہو تب وہ ہمیں نجات دلائیں. تو ایک جملہ کہیں گے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہے، لیکن امام ہم سے، اب یہ لفظ ریکویسٹ تو صحیح نہیں ہے امام کے لیے، لیکن امام ہم سے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، ہم آئیں گے تمہارے جنازوں پہ، یہ ہمارا وعدہ ہے، لیکن اللہ سے ڈرو، اعمال کو نیک بناؤ تاکہ اس کے ذریعے تم ہماری مدد کرو اور ہم تمہیں جہنم سے نجات دینا. جہنم سے نجات، امام آپ سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خاص اتنے سخت لفظوں کے ساتھ اور بہت حدیثیں امام نے یہ جملہ کیوں کہا، اس کا ایک ریزن. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ساتویں امام کے حالات 21 سینچری کے میلبرن کے مومن کو سمجھنا بہت ضروری. میلبرن مینس میلبرن، ٹورنٹو، پیرس، ٹوکیو، جو دنیا کے بہت ہی ترقی یافتہ ملکوں میں آ چکے ہیں. ساتویں امام کا زمانہ عالم اسلام کا بدترین زمانہ تھا گناہوں کے اعتبار سے. ساتویں امام کے زمانے کے دو پرسنالٹیز کے نام سن لیجیے. ہارون رشید، اسی نے تو امام کو زہر دی. اگر کبھی بچپنے میں آپ نے الف لیلہ پڑھی، الف لیلۃ و لیلہ، عربی مجھے آتی ہے، کوئی بات میں اعتراض نہ کرے، یا اگر آپ نے کبھی ہالی ووڈ کی فلم عربین نائٹ کا نام سنا ہوا، ہارون رشید کا زمانہ بتاتی دولت، پیسہ، اور جہاں دولت تو پیسہ آتا ہے وہاں عیاشیاں ہوتی. اب تو خیر غریب لوگ بھی عیاشیوں میں کم نہیں ہیں. اس موبائل نے تو ایسا لوگوں کو بگاڑا، لیکن یہاں آنے کے بعد جو ہے نا، عجیب جملہ ہے، ساتویں امام ہی کی حدیث ہے، اتنی حدیثیں میرے دماغ میں ہے کہ میں تو چکرا رہا ہوں. امام نے کہا جو غربت کے بعد پیسہ آتا ہے سب سے پہلے اس کا دماغ خراب ہوتا. اب یہاں آنے کے بعد کوئی ایسا فیملی پریشر بھی نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں ایسے یوتھ کو جو شراب پیتے ہیں، شراب کی بڑی قسم، نہ صحیح تو بیئر تو پی لیتے ہیں، کتنے اور حرام کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہے نہ ضرورت. امام معصوم کا زمانہ 7th امام کا ویسا ہی زمانہ ہے جیسے آج کل کا زمانہ. ہارون رشید کا زمانہ کہا جاتا ہے گولڈن ایرا آف اسلامک ہسٹری. اتنی دولت، دنیا کا سب سے زیادہ پیسے والا ملک ہارون رشید کا ملک تھا. کھچ کے دولت آ رہی ہے. بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا. اور یہی ہارون، اس کے زمانے میں ایک شخصیت اور ہے، وہ نام بھی آپ نے بہت سنا. یہ سب 7th امام کے زمانے کے، بہلول دانا، جو ہمارے یہاں بہلول کہلاتے ہیں. کتنا ان کو بار بار کبھی ہارون کو اور کبھی عام مسلمانوں کو میسیجز دینا پڑے، لیکن زمانہ ایسا ہے کہ گردن کٹ گیا.
تو ذرا پاگل بن کے بہلول دانا بہت سنا ہوگا آپ نے, بہلول دانا وہ بہلول ہے لیکن بہلول سمجھیے. اچھا فار جنرل نالج اونلی ایک جملہ کہہ دوں, بہلول یا بہلول کوئی ایک پرسنالٹی نہیں ہے. بہلول نام کے اسلامی تاریخ میں کئی لوگ گزرے, کیونکہ بہلول نام نہیں ایک ٹائٹل ہے. انتہائی عقل مند اور ذہین آدمی کو بہلول کہتے ہیں. پہلا بہلول کون ہے عالم اسلام میں بتاؤں گا تو آپ کو شاید یقین بھی نہ آئے, یاد رکھیے کبھی کام آ جائے گی بات. سب سے پہلے بہلول کا ٹائٹل امیر المومنین کو ملا. ہمارے ہاں تو بہلول ذرا سا بے وقوف ٹائپ کا یا اس ٹائپ کا بن جاتا ہے کنسپٹ. پہلا ٹائٹل بہلول کا مولا کائنات کو ملا, اور کس نے دیا ہے؟ انہی کے پوتے چوتھے امام نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا تھا, جس کے آخر میں قرآن بپا ہوا تھا. اس میں مولا کا تعارف کرایا, بہلول میرا دادا بہلول ہے. لیکن مولا کو چھوڑ کر کئی بہلول گزرے, لیکن وہ جو مشہور بہلول ہیں وہ ہارون رشید کے زمانے کے تھے. اندازہ کریں اس کے فرسٹ کزن ہے, پاگل بننا پڑا, کیونکہ ہارون دولت بھی ہے اور طاقت کا غرور بھی ہے. ذرا ذرا سی بات پہ گردنیں اڑا دیتا. حمید ابن قحطبہ کا واقعہ ہارون ہی کا تو ہے. یہ 7ویں امام کے حالات, 7ویں امام کا زمانہ. ابو عبداللہ بزاز نیشاپوری کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ سفر میں گیا تھا, وہاں سے آیا تو ایک کام مجھے پیش آیا, فوراً مجھے سفر سے آیا تھا, ضروری کام سے مجھے حمید کے پاس جانا پڑا. یہ زیارت بھی مشہد کے باہر کی جاتی ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. رمضان کا مہینہ تھا, دوپہر کا وقت تھا. اس وقت عام طور پہ عرب میں لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا, رمضان ہو اور دوپہر کا وقت ہو, سیاستہ. لیکن میں اتنے ضروری کام سے تھا, میں فوراً اس کے پاس گیا, اور میں نے اپنا سفر کا لباس بھی نہیں اتارا تھا. میں نے دیکھا وہ کھانا کھا رہا ہے. اس زمانے میں بدترین گناہگار بھی, ظالم ترین بھی نماز روزہ تو کرتے ہی تھے. جیسے آج کلمے کا اسٹیٹس ہے نا, وہ اس وقت نماز روزے کا تھا. جیسے آج بدترین انسان بھی ہو تو کلمہ تو پڑھ ہی لیتا ہے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا حمید ابن قحطبہ رمضان کا مہینہ ہے, ظہر کا وقت ہے, تو کھانا کھا رہا؟ کہا کہ میں نے نماز روزہ سب چھوڑ دیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری جہنم پکی ہے. جب جہنم پکی ہے تو پھر یہ زحمتیں کیوں اٹھاؤں؟ ارے قیامت سے پہلے کیسے پتا چلا جہنم پکی؟ کہا کہ ایک دن ہارون اس شہر کا وزٹ کرنے آیا تھا, مشہد. اس وقت یہ شہر ایسا نہیں تھا, آج بھی ہارون مشہد میں تو دفن ہے, 8ویں امام کے پائیں. آدھی رات کا وقت ہے, میں سو رہا ہوں, ہارون کا غلام آیا, کہا حاکم بلا رہا. بھائی حاکم بلا رہا ہے تو کیا رات کیا دن؟ میں چلا گیا. اس نے کہا کہ تو میرا وفادار ہے, میرے لیے کیا قربانی دے گا؟ میں نے کہا سارا مال تیرے لیے. کہا چلے گا. 15 منٹ کے بعد پھر غلام بلا کے لے گیا. حاکم نے کہا میرے لیے کیا قربانی دے گا؟ میں نے سوچا مال کہہ چکا, کہا میری جان آپ کے لیے. کہا چلے گا. 10 منٹ کے بعد پھر غلام آیا اور کہا کہ حاکم بلا رہا ہے. میں ہارون کے پاس گئے. اس نے کہا میرے لیے کیا قربانی دے گا؟ میں نے کہا میں مال دے چکا, جان دے چکا. کہا میری ساری اولاد آپ کے اوپر قربان. کہا چلے گا. 5 منٹ کے بعد پھر غلام آیا کہ ہارون بلا رہا, میرے لیے کیا قربانی دے سکتا ہے؟ میں نے سوچا اب کیا بچا, مال, جان, اولاد. میں نے کہا میرا ایمان آپ پہ قربان. اب ہارون مسکرایا, کہیں تلوار اٹھا, فلاں مکان میں جا, وہاں جو نظر آئے اس کی گردن اڑا دے. میں اس مکان میں گیا, وہاں 60 لوگ تھے, کچھ بوڑھے, کچھ جوان, کچھ بچے. ایک مرتبہ میں نے ان کو دیکھا, تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سادات کرام, ہم نسل فاطمہ سے. ہارون نے کہا ان کی گردن اڑا دو, وہاں ایک کنواں ہے, اسی کنویں میں سب کی میتیں ڈال دینا. کوئی غسل نہیں, کوئی کفن نہیں, کوئی نماز نہیں, کوئی دفن نہیں. میں نے 59 کو قتل کیا. جب 60 بہت بوڑھا آدمی آخر میں تھا, اس کی گردن اڑانے لگا تو اس نے مجھ سے کہا ایک بات بتا دے, جب روز قیامت میرے جد رسول خدا کے سامنے پہنچے گا اور وہ پوچھیں گے کہ ان 60 آدمیوں کا قصور کیا تھا جو تو نے ان کو اس طرح قتل کر دیا, تو کیا جواب دے گا؟ میں نے اس کی بھی گردن اڑا دی, لیکن واپس آ کے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بخشش نہیں. میں نے نماز روزہ سب چھوڑ دی. شہید دست غیب شیرازی نے اپنی ایک مشہور کتاب میجر سن, گناہ کبیرہ, یہ واقعہ لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھا کہ جب 8ویں امام مشہد آئے تھے اور یہ واقعہ ان کو سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ حمید ابن قحطبہ نے اللہ کی رحمت اور ہمارے جد کی شفاعت کو نہیں سمجھا.
اگر یہ گناہ کر کے بھی وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا اس کا یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا. تو بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے بشارت بھی ہے، لیکن ماحول دیکھیے، یہ ہارون رشید کا زمانہ، اس میں 7ویں امام زندگی گزار رہے ہیں اور ہارون گناہوں کو پروموٹ کر رہا. میوزک نہیں، میوزک تو اسلام میں حلال بھی ہو سکتی ہے، گانا، ڈانس، حرام اعمال، شراب، اتنا مسلمانوں کے اندر کامن ہو چکی تھی. اس وقت 7ویں امام اپنے شیعوں کے خالی ایمان کو نہیں بچا رہے ہیں، کردار کو بچا رہے ہیں. راوی نے کہا مولا، بس یہ آخری حدیث پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت زیادہ گزر گیا. مولا، میں سفر پہ جاتا ہوں مختلف شہروں، لیکن اسلامی دنیا کے، جب کسی نئے شہر میں جاتا ہوں ایک مسئلہ مجھے پیش آ جاتا ہے. ہر آدمی کا دل چاہتا ہے، اب آج کل تو بہت آسان ہے لیکن اس وقت بہت مشکل تھا، تقیہ کا ماحول تھا. میرا دل چاہتا ہے کہ اس شہر میں آیا ہوں، نیا ہوں، مسافر ہوں، کچھ اپنے ہم عقیدہ لوگ مل جائیں. ہم لوگ بھی کسی شہر میں جاتے ہیں، کوئی مسجد مل جائے، کوئی امام باڑہ مل جائے، کوئی شیعہ مل جائے، کوئی مومن مل جائے، فطری چیز ہے. لیکن تقیہ کا ماحول، مامون تو، بلکہ یہ ہارون کے زمانے میں 7ویں امام کی ایک دعا سنی ہے. مجلس شروع ہوئی تھی، ہماری دعاؤں سے ختم ہو رہی ہے 7ویں امام کی دعا پہ. اور وہ یہ کہ اس زمانے میں جو یہ اس طرح قتل کر رہا ہے نا سادات کو، تو سادات امام نے حکم دیا تقیہ میں چلے جاؤ، سارے شیعوں سے تقیہ میں چلے جاؤ. سادات کرام پھر بھی پکڑے جاتے تھے کیونکہ ان کے جسم سے ایک عجیب خوشبو آتی تھی. وہ خوشبو جو شب معراج پیغمبر نے سیب کھایا اور شہزادی کونین کے ذریعے ان کی اولاد میں منتقل ہو. 7ویں امام نے دعا کی تھی، خداوندہ یہ خوشبو ان کے جسم سے ختم کر دے، کیونکہ یہ خوشبو ان کی موت کا سبب بن رہی. جب امام زمانہ آ جائیں گے تو جو صحیح سید ہے، جن کا شجرہ کھویا نہیں ہے یا آگ واگ میں نہیں جلا ہے، تو وہ جو صحیح سید ہیں ان کے جسم میں یہ خوشبو دوبارہ واپس آئی. تو یہ 7ویں امام کی دعا تھی سادات کرام کی جان بچانے کے لیے، ورنہ ہم اس وقت بیٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی مہک آتی اگر اس مجمع میں سادات ہوں. کچھ کو تو میں جانتا ہوں یقیناً پکے سید. خیر، تو بات یہ ہو رہی تقیہ کا یہ ماحول کہ امام کو دعا کرنا پڑ رہی. اب ہارون نے دیکھا کہ سید تو اس طرح چھپ گئے، غیر سید تو ویسے ہی چھپے ہوئے تھے، کیسے پکڑوں؟ اس کو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ رات کے وقت کچھ شیعوں کا قتل نہ کرے. اس نے کہا سڑک پر علی اور فاطمہ کا نام لکھ دو. سپاہیوں سے کہا دائیں بائیں چھپ کے بیٹھ جاؤ، جب کوئی چلتے چلتے اس نام پر پہنچ کے رک جائے، اپنے قدم آگے نہ بڑھائے، فوراً پکڑ لینا، وہ یا شیعہ ہوگا یا کم از کم علی کو چاہنے والا ہوگا. امام نے کہا گزر جاؤ اس ناموں سے، لیکن کوئی شیعہ گزرے گا بھی تب بھی ایک لمحے تو رکے گا نا، اور پکڑا گیا. اس ماحول میں 7ویں امام اپنے شیعوں کو بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ بھی ایک حدیث ہے، وقت نہیں رہا، کہ دیکھو ایک طرف تم اتنے امتحان سے گزر رہے ہو، دوسری طرف پتہ چلے کہ اپنے کردار کو بھی کھو دو اور نتیجے میں اس کی وجہ سے آخرت میں عذاب بھی آ جائے. تو راوی نے کہا مولا میں جاتا ہوں، تقیہ کا ماحول ہے، میں کس سے پوچھیں یہاں کوئی شیعہ ہے کہ نہیں؟ کہ ایک کام کرو، لوگوں سے یہ پوچھنا شروع کر دو اس شہر میں سب سے متقی اور پرہیزگار آدمی کون ہے. ایک نام تو کوئی نہیں بتائے گا، اختلاف ہوگا، لیکن میجورٹی جس کی بات کرے اس سے مل لو. اگر دیکھو کہ وہ ہمارا شیعہ ہے تو بس تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، باقی باتیں اسی سے پوچھ لینا. اور اگر دیکھو کہ نہیں اس کے دل میں ہماری محبت یا وہ ہمارا شیعہ نہیں، بھائی یقین کر لینا اس شہر میں ہمارا کوئی شیعہ نہیں. راوی نے کہا کوئی شیعہ نہیں ہے؟ امام نے کہا نہیں، کیونکہ اگر 1,00,000 اس زمانے کی ڈیموگرافی کے اعتبار سے 1,00,000 بہت بڑی چیز ہے، 1,00,000 کے شہر میں بھی ہمارا شیعہ بیٹھے تو تقوی میں، پرہیزگاری میں، خوف خدا میں، گناہ سے بچنے میں، عبادت میں کوئی اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا. دیکھیں امام معصوم اتنی سخت حدیث 7ویں امام کی کیوں آ رہی؟ کیونکہ ہارون کردار بگاڑ رہا ہے، امام کردار بچا رہے. اور میں نے کہا نا کہ اس وقت کے ماحول دنیا کا وہی، اس وقت آپ کے عقیدوں پہ اتنا حملہ نہیں ہے جتنا آپ کے کردار پہ حملہ. دیکھیے مجھے تقریباً کوارٹر آف سینچری تو میلبرن میں ہو گئے، 25 سال. اکا دکا کوئی ملے گا کہ جو علی والا محبت لے کے آیا اور یہاں علی کا دشمن بن گیا، اکا دکا. ہاں ایسے ہیں جو اسلام کوئی چھوڑ بیٹھے، اپنے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں. یا اللہ پر ان کا اعتقاد کم ہو گیا، یا قیامت کا مذاق اڑانے لگے، ایسے لوگ ہیں. لیکن 25 سال
شاید انگلیوں پہ گنے جائیں ایسے لوگ جو علی کی محبت لے کر آئے اور اب علی کی محبت چھوڑ بیٹھے، وہ ان کے اندر باقی۔ ہاں، حجاب والی عورتوں کو بے حجاب ہوتے دیکھا، نماز پڑھنے والوں کو بے نمازی بنتے دیکھا، نامحرم سے گرز کرنے والوں کو نامحرم سے ہاتھ ملا کے آگے، بہرحال آگے کہنا مناسب نہیں، حلال و حرام کا خیال کرنے والوں کو شراب پیتے دیکھا۔ یہ 25 سال میں بہت کچھ دیکھا، کمیونٹی کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ تو اس وقت عقیدے سے میری مراد ہے محبت علی، وہ اتنی خطرے میں یہاں نہیں، ہاں ہمارے یہاں پاکستان میں ہے، ہمارے ہندوستان میں ہے، جہاں اتنے خبیث دشمنان اہل بیت اپنا پروپیگنڈا کر رہے، یہاں اتنا نہیں۔ یہاں یا تو قیامت پر شک ہوگا، یا خود اسلام کے بارے میں آدمی مشکوک ہو جائے گا، اور یا کردار بگڑے گا۔ یہ ساتویں امام کا زمانہ، اور امام قید خانے میں رہ کر بھی لوگوں کا کردار بنا رہے، بس یہی برداشت نہیں ہو سکا، ہارون سے آخر وقت آ گیا۔ امام کی شہادت 22 رجب کو دیے ہوئے زہر سے ہوئی، یا شب 25 رجب کے اس ظلم سے ہوئی جس کو بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں۔ میں صاحب اہل بیت کے میں ایک اصول ہے مراجع کا کہ اگر کوئی ایسی مصیبت ہے جس کے بیان میں توہین اہل بیت ہو رہی ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو تاریخ میں لکھا ہے، یہ تو ان کی مصیبتیں۔ آج کل شہزادی کونین کے ایسے ایسے مسائل پڑھے جا رہے ہیں، میں پڑھنے والے پہ حیران ہوتا ہوں، اس کو اتنا سینس نہیں ہے کہ تم یہ مسائل پڑھ رہے ہو، یہ شہزادی کی شان میں گستاخی کر رہے، جو کتاب میں لکھا۔ کتاب میں جو لکھا ہے ہر چیز پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیا باقی مسائل کافی نہیں ہے لوگوں کو رلانے کے لیے؟ تو ساتویں امام کی شہادت کے 2 طریقے، ایک طریقہ ایسا ہے جس کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، توہین اہل بیت، لیکن جو زیادہ مشہور طریقہ ہے وہ یہ، سندی ابن شاہق نے امام کو زہر دیا انگور میں ملا، اور امام نے وہ زہر کھایا، وہ انگور نوش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ سارے بدن میں وہ زہر دوڑتا چلا گیا، ورم آیا، لیکن ایسا زہر تھا کہ 3 دن کے بعد اس کے آثار ختم ہو جاتے تھے، آدمی مر جاتا۔ چنانچہ جب 25 رجب کو ساتویں امام کی شہادت ہو گئی تو لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو کہا دیکھو یہ اپنی نیچرل ڈیتھ مرے، اور اس کے بعد ان کا جنازہ اٹھایا۔ ہارون رشید پہلے سے بہانہ کر کے شکار کے بہانے شہر سے باہر چلا گیا، لیکن حکم دے کے گیا کہ رات کے اندھیرے میں یہ جنازہ بغداد کے پل پہ رکھنا۔ پرانا زمانہ ہے، لائٹنگ تو ہے نہیں، یہ پل پہ جنازہ اس لیے رکھوایا گیا تاکہ جب بغداد میں آنے والوں کی سواریاں گزرے، بغداد سے جانے والوں کے گھوڑے گزرے، بیچ میں اس سید معصوم کا لاشا ہو، اور یہ لاشا گھوڑوں تلے جانوروں تلے پامال ہو جائے۔ مگر بغداد میں آنے والے بھی گھبرا گئے، بغداد سے جانے والے بھی گھبرا گئے، اس لیے کہ سواریاں بغداد کے پل کے درمیان پہنچی اور رک گئیں، نہ ادھر کے گھوڑے آگے بڑھے نہ ادھر کے گھوڑے آگے بڑھے، ایک سید معصوم کا بے گناہ لاشا پڑا ہے۔ چنانچہ لوگ سواری سے اترے، یہ گھوڑے کیوں رکے؟ سب نے دیکھا امام معصوم کا لاشا ہے جس کے احترام میں جانور بھی آگے نہیں بڑھ رہے۔ اب جو ایک مرتبہ امام کے جنازے کو اس حالت میں دیکھا تو اب بڑے احترام سے اٹھایا، ہارون کا اپنا چچا آ گیا اور اعلان کرتا ہوا چلا، معصوم ابن معصوم کے جنازے کو دیکھو۔ یہ ساتویں امام کا امتحان تھا، 14 سال قید میں رہے، ہتھکڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی، اس قید خانے میں رہے کہ پنڈلی کا گودا تک ایک مرتبہ گھل کے رہ گیا، لیکن اللہ نے یہاں امتحان روک دیا اور کہا بس یہ امتحان یہیں پر ہوگا۔ لیکن ہائے، وہ اسی ساتویں امام کا جد ہے جس کا لاشا میدان کربلا پہ پڑا ہے اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ یہ وہ منظر تھا جو بہت پہلے حسین اپنی نانی ام سلمہ کو دکھا چکے تھے۔ 28 رجب کو جب حسینی قافلہ چل رہا تھا، حسین نے بیویوں کو سواریوں میں بٹھا دیا اور آخر میں خود خاندان کی بزرگ خواتین کو آخری سلام کرنے آئے۔ جس وقت اپنی بوڑھی پھوپھی کے پاس پہنچے، ام ہانی نے دیکھا، گھبرا کے کہا بیٹا تو نے سفر کا لباس پہنا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہیں نہ جا، میں 3 دن سے جنوں کے رونے کی آواز سن رہی ہوں۔ یہ وہی آواز ہے جو تیرے بابا کی شہادت کے وقت سنی، جو تیری ماں کی وفات کے وقت سنی، جو تیرے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے ہوتے وقت سنی تھی۔ ام ہانی کا جملہ سنا، حسین نے کہا کہ پھوپھی میں بابا ہی سے کیے ہوئے
وعدے کو پورا کرنے جا رہا، اور آخر میں پہنچے ام سلمہ کے بعد، جنہوں نے فاطمہ زہرا کے بعد حسین کو گودیوں میں پالا ہے۔ ام سلمہ بھی گھبرا گئی، کہا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ جا، میں نہیں روکتی، لیکن عراق کا قطن نہ جا، کیونکہ میں نے تیرے نانا سے سنا ہے جب میرا حسین عراق کی جانب جائے تو اس طرح الوداع کہنا جیسے مرنے والوں کو الوداع کہتے ہیں۔ حسین نے کہا نانی آپ نے تو خالی سنا ہے، کہ یہ تو میں آپ کو دکھا بھی دوں۔ ام سلمہ نے تڑپ کے کہا بیٹا دکھا دو۔ ایک بار حسین نے ام سلمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، یہ 28 رجب کی روایت پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، ام سلمہ نے دیکھا میں مدینے میں بیٹھی ہوں، ساری زمینیں ہٹ گئی، ایک بے آب و گیا میدان میرے سامنے ہے جہاں جگہ جگہ کچھ لاشیں زمین پہ پڑے ہیں۔ ایک بار ام سلمہ نے گھبرا کے کہا بیٹا یہ کس کا لاشا ہے جس کے ٹکڑے الگ الگ نظر آ رہے؟ کہا نانی یہ آپ کے حسن کا لال قاسم ہے۔ ام سلمہ نے گھبرا کے کہا تو یہ کون سی زمین ہے؟ کہا یہ کربلا کی زمین ہے۔ ام سلمہ گھبرا گئی، بیٹا یہ کون نوجوان ہے جو کلیجے پہ برچھی کھا کے گھوڑے سے گر رہا ہے؟ کہا نانی یہ آپ کا اکبر ہے جو کلیجے پہ برچھی کھا کے گرا۔ ام سلمہ کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ گھبرا کے کہا اور بیٹا یہ کون شخص ہے جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ سارے چہرے پہ خون لگا ہے، ہاتھوں پہ ایک ننھا لاشا ہے، یہ بچہ پہچانا نہیں جا رہا؟ کہا نانی یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے اصغر کو پانی پلانے لایا اور تیر دغا کھایا۔ اور آخر میں گھبرا کے ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ کون بی بی ہے جو خیمے سے گھبرا کے نکلی ہے، کبھی اس لاشے کو دیکھتی ہے کبھی مدینے کو دیکھتی ہے؟ کہا نانی نہیں پہچانا، ارے یہ آپ کی زینب ہے جو اپنے بھائی کا گلا کٹنے کا منظر اور لاشے پہ گھوڑے دوڑنے کا منظر دیکھ رہی ہے۔